بچوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا تم مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں, اسلام سے پوچھ رہے ہو, تمہیں گورا بتائے گا عورتوں کے کیا حقوق ہیں. گورا 5 روپے خرچ نہیں کرتا عورت کے اوپر, وہ تمہیں بتائے گا عورت کے حقوق کیا ہے. 5 روپے پوری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر لے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی کالز آتی ہیں, بیگم کو مالدیپ گھما کے لے آیا, ملیشیا کی سیر کرا دی, پھر بھی ناشکری کر رہی ہے, اپنے خرچے پہ کرائی میاں نے, لٹا دیتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر, پھر بھی زبان سے شکر کے الفاظ کے لیے مرد ترستا ہے کہ منہ سے کوئی پھوٹے منہ بیگم شکر ادا کرتے, ماشاءاللہ جی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی میری, اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے, اس کے ذمہ داری نبھاتا ہے اپنی. لیکن جہاں میاں بیوی میں علیحدگی ہوئی, پھر دیکھو آپ پھر ہوتا کیا ہے. خیر میں ان ٹاپک پہ زیادہ نہیں جاؤں گا, ابھی پھر میٹر شارٹ ہونے لگتا ہے. عورت ذلیل کر دیتی ہے مرد کو ساری دنیا کے سامنے, مرد کی زبان بند رہتی ہے, اور عورت کا جھوٹ بھی مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, ہائے 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 بیچاری پہ بہت کیا ہوا ہے, ظلم ہوا ہے. ہوتا ہے ظلم, عورتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں, لیکن آپ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں. کمال کی بات یہ ہوتی ہے مرد نے طلاق دے دی نا تو یہ بھی ظلم ہے, پھر عورتیں کہتی ہیں میری زندگی تباہ کر دی, 2 نمبر آدمی, تو 2 نمبر سے تو جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو نا, 2 نمبر سے جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو بھائی. یعنی کچھ بھی کر رہا ہو, ہمارے معاشرے میں ساری بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے, آدمی کے اوپر. یہ سارا یورپ کا کلچر ہے, یورپ, انہوں نے ویمن رائٹس کے نام پہ نا بہت کچھ غلط سلط کر کے معاشرے میں, عورت شوہر کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اطاعت جو عورت کے اوپر, جو شوہر کے حقوق عورت کے ذمہ ڈالے ہیں نا, میجورٹی 90% ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے. 90% میجورٹی خواتین کی ہمارے شہری زندگی میں, گاؤں دیہاتوں میں تو الٹا معاملہ ہے, عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. شہری زندگی میں زیادہ تر خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں. نچوڑتی پورا طبیعت کے ساتھ اس کو, پورا نچوڑ لیا اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. نہ ساس کی خدمت, نہ سسر کی خدمت. ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیا کہ عورت پہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. بھئی وہ بہت پھیلایا گیا بیان. وہ گھر میں جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے نا, کوئی بھی, اس کی خدمت سب پہ واجب ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. مولانا کے بیان کا مطلب ہے قانونی لحاظ سے, عدالتی لحاظ سے کچھ چیزیں قانون کی زد میں نہیں آتی ہیں, اخلاقیات میں وہ آتی ہیں لازمی. قانونی طور پر تو مرد اگر کما کے گھر جائے, بیوی سے بولے چائے بنا کے دو مجھے, بیوی نہ بنا کے دے تو عدالت میں کیس تھوڑی کر سکتا ہے وہ. لیکن اس کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ تھکا ہوا آیا ہے, وہ تمہارے لیے کما, گیس کا بل وہ دے رہا ہے, بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے, یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئی ہو یہاں پہ کیا. تو لبرل, اتنا زیادہ یہ لبرلزم نے ہماری عورتوں کو باغی بنا دیا ہے مردوں کا, اس کا نتیجہ عورت کو نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں, اس کا مرد کو نقصان نہیں ہوگا. نقصان کس کو ہوگا, طلاقیں دے دے کے مرد عیاشی میں آئے گا, عورت کا بیڑا غرق. میں مانتا ہوں مرد بھی ظالم ہے, ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ ہے, لیکن مردوں کے ظلم فوراً ٹریس ہو جاتا ہے. بھائی نان نفقہ ادا کر رہا ہے, نہیں کر رہا, اس کا مطلب ظالم ہے. ہیں ایسے لوگ, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ظالم ہے. اس کا تو حل ہے نا, اس سے علیحدگی اختیار کی جائے. اس کا کیا حل ہے بیچارے کا, عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, حل ہے بھائی علیحدگی اختیار کرو اس سے. اس کمبخت پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں, کیونکہ عورت اگر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے, جو بھی کرے اس کے ساتھ, مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی طلاق دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا, کیونکہ اگر وہ ڈیورس دے گا, عورت عدالت میں جا کے اس کو ایسا ناچ نچائے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی, وہ کہے گا میں جان سے مار دیتا اچھا تھا, میں نے طلاق کیوں دی. جائز نہیں, حرام ہے جان سے مارنا, لیکن وہ یہ سوچے گا کہ بچے بھی ہاتھ سے گئے. آئی بات سمجھے, سارا خرچہ کس پہ ڈال دیا, میاں پہ, اور عزت الگ گئی. کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کو فون کر کر کے جب بتائے گی میرا میاں ایسا, سارے دوست بھی اس کی سائڈ لیں گے, سمجھ رہے ہو نا. سارا وہ میڈیا پہ جا کے جب آپ کو ذلیل کرے گی تو ساری دنیا کس کا ساتھ دے گی, اس کا ساتھ دے گی. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بیلنس نہیں ہے, اعتدال نہیں ہے. جو ادھر کو جاتے ہیں عورت کے حقوق پہ, وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں, اس کو مرد کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. دونوں کے حقوق ہیں اسلام میں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کہتا ہے کہ جتنا عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے, اتنی ہی مرد کی بھی رکھی ہے. جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس سے پورا پورا سوال ہوگا. لیکن حقوق پوچھیں تو صحیح ہیں کیا, یہ تو پوچھیں پہلے, یہ تو طے کرو کہ ہیں کیا حقوق. گیس بجلی کا بل کمبخت نے دے دیا, وہ کمبخت آپ کے بچوں کی اسکولوں کی ساری فیسیں اٹھا رہا ہے,
وہ उल्लू का पट्टा माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, जितने भी यहां बैठे हुए उनसे, वो नाश्ता दे रहे तुम्हें, दोपहर के खाने का इंतजाम किया हुआ है, शाम के खाने का इंतजाम किया हुआ है, बस करो ना, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। यूरोप जाके देखो, वो आधा मियां कमा रहा है, आधा बीवी कमा रही है। फिर ये इजाफी गरेबियां हैं, जेब खर्ची भी देनी चाहिए, अखलाकी लिहाज से फर्ज बनता है कि बीवी को कुछ पॉकेट मनी दी जाए। सब देते हैं, हम भी देते हैं, आप भी देते होंगे, नहीं दो तो ये जरूरी, बोलो नहीं है। आपको रात को घर पे होना चाहिए। शरीफ आदमी हमेशा रात कहां गुजारता है, घर। कभी कभार सफर पे चला गया, गायब हो गया, कोई इतनी टेंशन की बात, ये मर्द का हक है, रुखसती उसकी थोड़ी हुई है, उसको बिल्कुल आपने वो बाउंड कर दिया उसमें। उसको ये हक है कि आपका मोबाइल चेक करे, वो कि फेसबुक आईडी चेक करे, वो आप रुखसती होके उसके घर में आके बाउंड हुई हो, पाबंद हुई हो आप। ये जो लिबरल लोग कहते हैं औरत किसी की पाबंद, शौहर के पाबंद, ये लिबरल लोगों का मजहब है, उनको उस लानत भेजो उस कल्चर पे। एक तरफ हो जाओ, या इस्लाम या लिबरलिज्म। मैं औरतों को कहता हूं, तुम्हें अगर इस्लाम को फॉलो नहीं करना है तो शादी के तकल्लुफ की जरूरत क्या है तुम्हें। इस्लाम में मियां का मतलब ये होता है कि औरत उसकी इताअत करेगी, नहीं तो मियां बनाने की जरूरत नहीं है। फिर रिश्तों के पीछे भागा ना करो, रिश्ता बता दें, किसी शादी करा दें, शादी करा दें। शादी का मतलब ये है कि औरत सारी जिंदगी शौहर की इताअत करेगी, जायज चीजों में, उस पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डाला जाए, तो जायज चीजों में वो इताअत करेगी। शौहर अगर कह रहा है कि फेसबुक पे आईडी मेरी मर्जी के बगैर बनाने की आपको इजाजत नहीं है और मैं आईडी चेक करूंगा, तो बिल्कुल उसका 100% हक है। उसमें ये कहना कि मुझ पे शक क्यों कर रहे हो। एक साहब कुछ दिन पहले मेरा ना मोबाइल लेके यूं घुमा रहे मेरे, मैं बैठा हुआ हूं, मैंने कहा भाई वीडियो ना बनाओ, क्योंकि इंसान किसी भी महफिल में बैठा है, बेतकल्लुफ होकर बैठा है, हर जगह वीडियो बनेगी, ये तो गलत है ना। कह रहे नहीं मैं वीडियो नहीं बना रहा, तो मैंने कहा फिर कैमरा यूं क्यों घुमा रहे हो। कह रहे नहीं मैं पिक्चर ले रहा हूं। मैंने कहा दिखाओ मुझे तो शक हो रहा है कि आप वीडियो बना रहे हो। कह रहे हैं क्या मुझ पे शक कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल शक कर रहा हूं मैं आप पे। मैंने कहा मैं बिल्कुल, यानी मुझ पे मेरी जबान पे इत्मीनान नहीं। मैंने कहा बिल्कुल भी आपकी जबान पे मुझे इत्मीनान नहीं है, क्योंकि ना आप मेरे बाप हो, ना आप मेरे मामू हो, जिसको मैं बचपन से जानता हूं। बात आ रही है समझ में। तो ये जो इस किस्म के डायलॉग होते हैं ना, इनसे कभी भी बिल्कुल भी मुतासिर होने की चंदा जरूरत नहीं है। सामने वाले का ये फर्ज है कि वो शक का मौका ना दे आपको। एक आदमी आपके लॉकर के गिर्द घूम रहा है ना, जेब में यूं करके झांक रहा है, आपको तो खतरा होगा कि ये जेब कुतरा है। अब आप अपनी जेब को की जिप बंद कर रहे हो और उसको बोल रहे हो उधर जाके बैठ कर शक कर रहे हो मुझको। भाई शक का मौका किसने दिया है। ये डायलॉग होते हैं जिनसे कभी भी मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। आप किसी से प्लॉट का सौदा कर रहे हो, कुरान ने कहा कि रिटर्न, जितने भी खरीदो फरोख्त के बड़े मामलात होते हैं, लिख के होने चाहिए। जबान से नहीं चलेंगे, लिख के होने चाहिए, रिटर्न में होने चाहिए। लेकिन हमने देखा है किसी से कोई मामला कर रहे हो, ओ भाई लिखो यार मेरी जबान पे एतमाद नहीं है, तो ऐसे मौके पे आपने पता क्या कहना है, बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ। बोले बिल्कुल भी हमें आप पर, आप हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं नहीं कह रहा बीवियों पे खामखा में शक करना शुरू कर दें घटिया लोगों की तरह जा जाके ना, जैसे बाज ससुराल वाले दामादों के फ्रिज जाके झांक रहे होते हैं क्या क्या रखा हुआ है अंदर ना। तो ये बड़ा घटियापन है, खामखा में बेगम के मोबाइल बिला वजह चेक करना, उसके कंप्यूटर में घुसना, ये घटियापन है। लेकिन अगर वाकईतन कोई कराइन से पता चल रहा है, कोई शक हो रहा है कि यार ये कोई गड़बड़ चल रही है, कोई बहुत, तो फिर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे। घर इसी तरह टूटते हैं। इसी तरह मियां के मोबाइल में भी घुसना जायज नहीं है औरत के लिए। किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। लेकिन मियां साहब आते हैं और घंटों घंटों ऐसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं अपनी वालदा से बात कर रहा हूं, अम्मी से। इतना अच्छा मियां यार अपनी मां से घंटों घंटों हंस हंस के बात कर रहा है। औरत को शक होता है। फिर अगर वो कहती है मुझे मोबाइल दिखाओ, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतना नेक आदमी, मुझ पे शक। तो बेगम को चाहिए कह दे आप नेक अपने अब्बा के लिए होंगे, आपने शक का मौका मुझे दिया है। और खास तौर पर मुफ्ती तारिक मसूद के बयान भी सुनते हो और उसके बाद शादियों की बातें भी करते हो और फिर मोबाइल भी यूं करके छुपाते हो। हकीकत बाज औरतों की शिकायत होती है कि वो फोन देख, कहती है हमारे मियां फोन देख रहे होते हैं। ऐसे जैसे मैं आती हूँ ना, यूं कर लेते हैं, ऐसे करके ना, ऐसे जैसे पता नहीं क्यों यूं करके ना, जैसे कुछ था ही। जब ऐसा काम होगा तो औरत को हक है ना कि देखे भाई बोलते क्यों नहीं, भाई हक है ना उसको, भाई ये क्या कर रहा है, भाई ये क्या। मोबाइल से इतनी तलाकें हुई है ना, जो इतनी बदगुमानियां घरों में फैली हैं, इतनी बदगुमानी। बेगम ने यूं छुपा दिया तो आदमी को शक शुरू है, पता नहीं क्यों छुपा रही है भाई। मियां यूं करके छुपा रहा है तो औरत को शक होगा। तो ऐसा काम कर क्यों रहे हो भाई। अव्वल तो हम जो आपको चार की तरगीब देते हैं इस तरीके से नहीं देते कि आप सेटिंगें शुरू कर दें। तो जैसे पहली तमीज से, शरीफ लोग पहली भी तमीज से, तो ऐसे ही तमीज से।
تو جو بدگمانی کا موقع دیتا ہے نا اس کے ذمے وہ خود اپنا کیریکٹر خراب کر رہا ہے آپ کے سامنے. خام خامے کسی کو کسی کی تفتیش کی اجازت نہیں ہے, جیبوں میں گھسنے کی, گھروں میں گھسنے کی, موبائلوں میں گھسنے کی, یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن جس کا آپ کے ساتھ معاملہ ہے اس کو آپ نے جب خود شک کا موقع دیا ہے تو پھر وہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا بھی ہے, رکھتی بھی ہے. پھر یہ کہنا کہ جی ایسے بہت گھر تباہ ہوئے ہیں, شوہر شروع میں پکڑا جاتا یہاں تک نوبت نہ پہنچتی, لیکن شروع میں اس نے ڈائلاگ مارے کہ مجھ پہ شک کر رہی ہو, بیگم ڈر گئی, ہائی بیچارہ اتنا نیک آدمی, اس پہ تو شک بنتا ہی نہیں. اس طرح میاں نے پکڑا تو کچھ نہیں بھائی, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, وہ آپ کی زوجہ تھیں. ایک صحابی گزرے, انہوں نے دور سے دیکھا, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ کون شک کر سکتا ہے؟ تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدگمانی کے موقع سے بچایا ان کو, خود بچایا ان کو بدگمانی کے موقع سے. اس میں در سے آنے والی امت کے لیے کہ کوئی اتنا نیک پرہیزگار اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرے اوپر انگلی اٹھ نہیں سکتی, ہم تو بہت نیک ہیں, ہمارے پیر صاحب اتنے نیک ہیں کہ بند کمرے میں الگ خاتون کو بٹھا کے باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ بیٹی بنا کے ہی سمجھا رہے ہوں گے. وہ بزرگ کی ذمہ داری ہے بتائے لوگوں کو کہ بھئی کون ہے یہ میری, میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے. ایسے پیر چل رہے ہیں مارکیٹ میں کہ مریدنی کو دروازہ بند کر کے بٹھایا, وہ سے بات چیت کر رہے ہیں, اور جو باقی مرید ہیں ان کو شک کرنے کی اجازت بولو نہیں. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بند کمرے میں نہیں تھے, کھلی جگہ پہ تھے, لیکن تنہائی میں, تو آپ نے بدگمانی دور کی. تو یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بدگمانی کا موقع دیں گے اور جب کوئی تفتیش کرنا چاہے تو فوراً کہیں گے آپ ہم پہ شک کیوں کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی جو کھیتی ہے نا وہ اوندھے منہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے گی. اچھا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خواتین میں جو زیادہ فالٹ ہوتا ہے وہ ناشکری کا اور مرد میں بد اخلاقی کا. جو گھروں میں زیادہ 100% نہیں, زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا, مرد تمیز سے بات نہیں کرتا, غصہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ, اور ذرا ذرا سی بات ایک دم جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا ہو. اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے, جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی, زیادہ تر, سب نہیں بھائی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ, ناشکری. وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار, آدھے آدھے مرد 5 روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ. تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے, تمہاری عزت ہے اس کی وجہ سے, تم میاں والی کہلا رہی ہو. کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے, بیوی بھی میاں والی لے کر آیا ہے مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں ادھر چلا گیا. تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری. اصل میں انسان ناشکری پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے. اپنے سے کمتر کو دیکھو گے نا تو توفیق ملے گی. جو خواتین میاؤں کی ناشکری کرتے ہیں نا, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں دیا, تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو, کمتر عورتوں کو دیکھو. عورتیں مار بھی کھاتی ہیں, مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں. وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی لیتے ہیں, یعنی گھروں کی صفائی کا. یہ بیچاری بعض ماسیاں بڑی مظلوم ہوتی ہیں, اور بھی ان سے کام بھی, خدمت بھی لینا, اور یعنی کما بھی وہی لا رہی ہیں, اور مارتی پیٹتی بھی ہیں, کہیں جا نہیں سکتی, کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا. تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد جو آپ کے نان نفقے کا, بیسک نان نفقہ ضروری ہے نا مرد پہ. باقی تو غریبی ہیں, غریبی تو جتنی اچھی ہو اچھا ہے, لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. اب میاں ہفتے میں 1 دفعہ آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے, یہ غریبی ہے, یہ مرد پہ واجب نہیں ہے. سال میں 4 جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو, 4 جوڑے. 5واں شوہر پہ لازم نہیں ہے, لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے. 10 دینا چاہیے, اچھی بات ہے. ہاں وہ 4 جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے؟ وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا بیوی جس گھر سے آئی ہے. عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا, اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں 4 جوڑے لازم ہیں مرد پر. لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی, بنا کے دے. یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 واجب ہیں, لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو 4 واجب ہیں, اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے. لیکن بنا کے دیتے ہیں, مرد زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں, دینا بھی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن عورت اس پہ لڑ نہیں سکتی. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ غریبیاں ہمارا حق ہیں. آج اتوار ہے, آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے, باہر ہوٹل پہ کھانا کیوں نہیں کھلایا. بھائی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے, اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے. یہ غلط ہو جائے گا, یہ زیادتی ہو جائے گی. گریوی آپ نے منگوا لی یار, ٹھیک ہے, گریوی لے آیا ہوٹل والا, آپ کہہ رہے ہو یار ایک اور لا دو. ہم تو کہتے ہیں ہوٹل والے سے یار روٹی بیوہ ہو گئی ہے, بچ گئی ہے نا روٹی, وہ سالن لا دے, تھوڑا سا صاف کر لے گا. لیکن اگر ہوٹل والا نہیں لا رہا, آپ جاؤ, تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہوٹل والا چل نکل یہاں سے, تو میرا باپ ہے. تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں, وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں. اب پراپر طریقے سے 3 ٹائم کا کھانا مرد کے ذمے, ناشتہ ہو گیا, دوپہر کھانا ہو گیا, وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو, اسٹینڈرڈ کا کھانا, اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں. ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے, اس میں تھوڑا تڑکا لگا دیا, ٹماٹر ڈال دیا,
تو جو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے 3 ٹائم پہ, صحیح ہے نا, اس سے زیادہ غریبی ہے, کرنا چاہیے, لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں بنتی. اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں. میاں کے پاس گاڑی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے اس نے, اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آ جائے بھائی جہاں بھی جانا ہے. ٹیکسی کا کرایہ دے دیا, رکشے کا کرایہ دے دیا, ٹھیک ہے, گاڑی خرید کے دینا لازم. بولو نا بھائی کیا ہو گیا, اس پہ لڑائی ہو رہی ہے, مجھے گاڑی لے کے دو, مجھے سیل فون لے کے دو, مجھے یہ لے کے دو, مجھے وہ لے کے دو. پھر ہر ایک کا اسٹینڈرڈ الگ ہے نا, غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے, درمیانہ آدمی درمیانے, اور پھر اس کو ہنی مون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں ہے. گنجائش دیا لے جائے, لیکن لڑنا نہیں بنتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ہر دفعہ بیگم کے گھر, اماں کے گھر جانے کا کرایہ بھی مرد پہ لازم نہیں. بھائی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں 1 دفعہ تم اپنی اماں کے جاؤ گی میرے خرچے پہ, اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤ گی اپنے خرچے پہ جاؤ گی, میری جیب میں پیسے نہیں ہے, اگر ہیں بھی تو نہیں دے رہا میں, یہ بھی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہے تو بہت سارے کاموں کے لیے ہے نا, سارا اسی کام کے لیے تھوڑی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی جائے تو ہم تو دیتے ہیں, جب بھی گھر والوں نے اماں کے گھر جانا ہوتا ہے خوشی خوشی پیسے دیتے ہیں الحمدللہ ہم تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہ دینا چاہے, بولے بھائی میں نہیں دے سکتا, میں مہینے میں 1 دفعہ آپ کو آنے جانے کا کرایہ دوں گا, اس کے علاوہ میں نہیں دوں گا, تو مرد کو یہ حق ہے. اب عورت لڑ نہیں سکتی اس پہ, کیونکہ پھر تو لامحدود حقوق کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. اسی طرح آپ نے سارے خرچے اس کے بنیادی پورے کر دیے, وہ کہتی پاکٹ منی بھی چاہیے, دینی چاہیے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیگم کو ہر مہینے کچھ اماؤنٹ اتنا دیا کریں, اپنی مرضی سے خرچ کریں. اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے, لیکن یہ رائٹ نہیں ہے عورت کا کہ آپ پاکٹ منی نہیں دے رہے تو وہ لڑ رہی ہے آپ سے. دو بھائی, لڑ رہی ہیں آج کل, جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ لڑ رہی ہیں بھائی دو اور اتنے پیسے دو مجھے, یہ لازم نہیں ہے. تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ پھر جب گھروں میں اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے, پھر مرد کا پھر میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے, پھر علیحدگی تک باتیں آنا شروع ہوتی ہیں, کیونکہ مجھے پر ظلم کر کے مجھے چھوڑ دیا. ظلم کیوں کیا, وہ تو آپ کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہا تھا, پھر تو چھوڑ کے اچھا کیا, صحیح ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ اس طلاق کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حقوق مجھے یہاں مل رہے ہیں اس سے علیحدگی کے بعد وہ نہیں ملیں. تو اس کا مطلب اس کا احسان ہے جو آپ کو اس نے یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے باقی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی, اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہ خواتین کا فالٹ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے, شوہر کی ناشکری. تو ناشکری نہ کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. دوسرا, مرد اپنے اخلاق صحیح کر لے, وہ عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے, وہ سمجھے بھائی اس کا ایک, یہ میری غلام اور لونڈی نہیں ہے, اس کو عزت دینی ہے, تمیز سے بات کرنی ہے. بیگم آئیے, بیٹھیے, کھائیے, پلیز کائنڈلی چائے بنا کے مل جائے تو بہت اس طریقے سے بات. اوے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, چائے لے آؤ, تیری چائے میں تھوڑا میٹھا زیادہ نہیں ہے, یہ کس کو پلائے گی, میں کو پینڈو ہوں. اس طرح سے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے گھر میں, چائے چینی میں کہ شوگر کا مریض ہوں, یہ کیا بنا کے لائی ہے یہاں سے, ایسے کر رہا ہوتا ہے آدمی. تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے. بعض بچے پریشان ہوتے ہیں, ابا جب گھر میں آئے گا تو وہ خوش ہونے کے بجائے ٹینشن. اپنی تعریفیں منہ سے نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ابو آ رہے ہیں. تو میں کو بہت نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ بچے آپ کے آنے سے خوش ہوں, گھر والے خوش ہوں آپ کے آنے سے. آپ کتنے خوش ہیں جانے سے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے, گھر والے تو خوش ہو رہے ہیں. میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ میرے گھر والے خوش ہوتے ہیں. باقی میں اور اللہ کا معاملہ یہ کہ میں بھی خوش ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا, یہ ہمارے اللہ کا, اور الحمدللہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں, آپ کوئی غلط نہ سمجھے. تو باپ گھر میں آ رہے ہیں, بچے ٹینشن میں آ رہے ہیں, ابا آ گیا یار, فل ٹینشن ہوتے ہیں نا بعض ابا. جب آئیں گے فل کیا بن کے آئیں گے, ٹینشن بن کے آئیں گے. یہ کیوں بڑا ہے, یہ کیوں سو رہی ہے, لات ماری ہے, چلو یہاں تھی ہر وقت. بس بھائی گھر میں جاؤ یار, تھوڑا ہنسی مذاق گپ شپ اچھے انداز سے نصیحت کرو, محبت سے سمجھاؤ. بیگم 12 بجے تک سونا بالکل بھی پسند مجھے نہیں ہے, بیگم مجھے آپ کا 12 بجے تک سونا بالکل, اس کو تھوڑا سا 11:59 کر لو, تھوڑا سا تو امپروو کرو نا اس جاگنے کو. 11:59 کر لو, 1 منٹ میری خاطر. میں تمہارا میاں ہوں, میں گیس بجلی کا بل دیتا ہوں, میں بچوں کو پال رہا ہوں, یعنی خرچہ تو میں ہی دے رہا ہوں, میری خاطر اس کو 1 منٹ پیچھے لے آؤ. اس طرح 1 منٹ کر کے انشاءاللہ. تو مسئلہ آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ تمیز سے بات, مرد اپنا اخلاق درست کر لے, نہیں بات تمیز سے کیا کرے, عزت دے عورت کو.